نمازوں کے ہم سے زیادہ پابند، تہجد گزار، روزے رکھنے والے، فرض تو چھوڑیے نفل روزے رکھنے والے، صدقے پر صدقہ کرنے والے، لیکن جب کوئی مسئلہ آتا ہے شریعت کا تو دین کے مطابق فیصلہ کروانے کے بجائے وہ فیصلہ کرواتے ہیں غیروں کے پاس جا کر۔ جب کوئی معاملاتی کام ہوتا ہے، شریعت کی باتیں ان کو بتائی جاتی ہے تو کہتے یہاں دین کی بات کیوں کرتے ہیں؟ کفر کی زبان اختیار کرتے ہیں۔ جب کوئی سیاسی معاملہ ہو، تعلیمی معاملہ ہو، یا انتظامی معاملہ ہو، یا سماجی کوئی کام ہو، خرید و فروخت کا کام ہو، ایسی مجلسوں میں ہم شریعت کی بات کرتے ہیں اور غیر شرعی چیزوں پر ٹوکتے ہیں تو کہتے ہیں ان کو کیا ہو گیا، یہاں بھی شریعت کو کیوں لاتے ہیں؟ استغفر اللہ، ایمان کی نفی ہے، یہ اللہ کی کتاب کی نفی ہے۔ آپ ہزاروں تہجد پڑھیے لیکن ایمان مکمل نہیں، کوئی تہجد قبول نہیں، اس لیے کہ زبان سے کفر نکل رہا ہے ہمارے۔ ایسے بھی واقعات ہوئے، ابھی جب نمازوں کی مسجدوں پر پابندی تھی، کچھ قوانین تھے تو کچھ لوگوں نے ایسے الفاظ کہے کہ اب یہاں پر حکومت کا قانون چلے گا، مسجد میں اللہ کا قانون نہیں چلے گا۔ اس سے بڑھ کر کفر کیا ہو سکتا ہے؟ استغفار کرنا چاہیے، دوبارہ ایمان کی تجدید کرنی چاہیے ایسے لوگوں کے لیے جو اس طرح سے شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کو شرعی قانون پر دل سے کوئی اطمینان نہیں، پردے کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، مخلوط تعلیم کا مسئلہ ہے، جب بات کی جاتی ہے ہزاروں تعویلات کرتے ہیں، بولنے والوں پر تن کسے کھاتے ہیں۔ شریعت کا آپ زبان سے انکار کیجئے، یہ اچھا ہے، علماء پر تنقید کرنے کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو شریعت کو مانتے ہیں، یہ علماء ایسے ہی بکتے رہتے ہیں۔ اب علماء کو کیا کام ہے کہ دوسروں پر تنقید کریں؟ اللہ نے ذمہ داری دی ہم پر، اللہ کے رسول نے اپنی وراثت دی ہے کہ جب کوئی غلطی دیکھو تو اس پر نکیر کرو، شریعت کے خلاف کوئی معاملہ دیکھو تو اس پر نکیر کرو۔ اب یہ کہہ کر ٹکرانا کہ شریعت ہمیں اس کا حکم نہیں دیتی، علماء اپنی طرف سے سختی کرتے ہیں، یہ دبی زبان سے شریعت کا انکار ہے۔ کھلا تو انکار کی جرات نہیں ہے لیکن دبی زبان میں شریعت کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ سوچنا چاہیے کہاں سے شیطان ہمیں سیدھے راستے سے ہٹا رہا ہے۔ تو یہ یقین کتاب اللہ پر ہونا چاہیے، تب تک ایمان ہمارا مکمل نہیں۔ اللہ کے قانون کے مقابلے میں، اللہ نے جو حکم دیا اس کے مقابلے میں ہم کسی دوسرے حکم کو آگے بڑھائیں گے، چاہے وہ معاشرتی مسائل میں ہو، شادی بیاہ کے مسائل میں ہو، کاروبار کے مسائل میں ہو، سیاست کے مسائل میں ہو، تعلیم کے مسائل میں ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کے مقابلے میں ہم نے دوسرے قانون کو ترجیح دی تو سمجھ لیجئے ہم نے طاغوت کو اپنا پیر بنایا، ہم نے طاغوت کو اپنا حاکم بنایا، ہم نے شریعت کا دبی زبان میں انکار کر دیا۔ زبان تو ہماری شریعت کی پابند لیکن دل و نگاہ، جیسے اقبال نے کہا ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان سے اقرار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک دل اس کا قائل نہ ہو، جب تک دماغ اس کا قائل نہ ہو۔ آج ہمارے ذہن و دماغ مسلمان نہیں رہے، تہجد بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، نفلیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن دماغ ہمارا مسلمان نہیں ہے۔ ہمارے سامنے غیروں کی چیزیں ماڈل ہیں، تعلیمی نظام ہو یا شادی بیاہ کا نظام ہو یا کاروباری نظام ہو یا سیاسی مسائل ہو، غیروں کے طریقے ہمارے سامنے ماڈل ہیں۔ ہم وہاں پر اسلام لانے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، زبان سے کہیں نہ کہیں ہمارا عمل یہ بتا رہا ہے کہ ان چیزوں میں ہم اسلام کو حاکم بنانے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، یا ہم ڈرتے ہیں، ہمیں اللہ سے زیادہ غیر اللہ کا ڈر ہے۔ اتخشونہم واللہ احق ان تخشوا، اللہ پوچھتے ہیں ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ اس لائق ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے۔ ہمارا یقین اللہ کی طاقت پر نہیں ہے، اللہ کی قدرت پر نہیں ہے، اللہ کی حاکمیت پر نہیں ہے، صرف زبانی ہمارے نعرے ہیں، اس لیے اس طرح کے الفاظ اور اس طرح کے اعمال ہم سے نکل رہے ہیں۔ بہرحال یہ ایمان کا ایک تقاضا یہ بھی ہے، جیسے اللہ کو ہم حاکم مانتے ہیں، عالم مانتے ہیں، شارع مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو ہم شریعت مانے، قانون مانے، اس کے مقابلے میں اور کسی چیز کو ترجیح نہ دیں۔ یہ ایمان کا ایک جز ہے، اس کے بغیر ایمان ہمارا مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو اس پہلو پر ہمیں خاص طور پر توجہ دینے اور اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد